السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ یہ عیسیٰ بن مریم کا قصہ ہے، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نشان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اپنے بتلائیے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے آیت نمبر 34، 35، 36، 37، 34، 35، 36، 37، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں سورہ مریم سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس سے پہلے کل والے درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں جو باتیں پیش کی گئی، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا مکمل ذکر بالکل حق اور سچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں بیان کیا ہے۔ حق اور سچ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم، اور قرآن کریم اس روئے زمین پر سب سے سچی کتاب، یعنی اس سے سچی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ کتاب اور اس کی ایک ایک بات، اس کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت بالکل اپنی جگہ پر اٹل ہے، سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اس قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی تمام لوگوں کو یہ اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا کہ اگر یہ کتاب سچی نہیں ہے اور اگر یہ کتاب رب کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسی صرف ایک آیت بنا کر کے لا کے دکھلا دو۔ دنیا کے بڑے بڑے زبان کے ماہرین جو ہوتے ہیں ان تمام کو چیلنج دیا گیا، اور آج تقریباً 1450 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کوئی اس کا جواب اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا جو قصہ بیان کیا گیا اور ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی وہ بالکل سچ ہے، حق ہے اور بالکل اٹل ہے، اس میں بالکل کوئی بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم کا قصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ قول الحق، اور یہی سچی اور صحیح بات ہے۔ کیوں یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں یا جو لوگ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بڑا اختلاف کیا۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بدزبانی کرتے ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو گھٹاتے ہوئے، لیکن یاد رکھیے جن کے مقام و مرتبے کو رب العالمین بلند کر دے، دنیا والے اس کے مقام کو کبھی بھی گرا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، کبھی بھی ان کو نیچے نہیں کر سکتے جن کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اگر کوئی چاہے گا بھی بلند کرنا ان کے مقام، کوئی چاہے گا بھی ان کے مقام کو گرانا، تو رب العالمین کی نظر میں ان کا مقام اور لوگوں کی نظروں میں ان کا مقام نہیں گر سکتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گراتے ہوئے یہودیوں نے یہ بدزبانی کی، بہتان لگایا کہ نجار یوسف اور جادوگر ان دونوں سے ناجائز تعلقات رکھنے کی وجہ سے نعوذ باللہ مریم کو عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہ الزام لگایا، ولد الزنا قرار دیا۔ ایک طرف یہودیوں کا یہ معاملہ، دوسری طرف عیسائی لوگ، انہوں نے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف کیا، بڑا اختلاف کیا۔ عیسائیوں کے اندر
کئی فرقے ہیں، جس میں سے ایک فرقہ ہے پروٹسٹنٹ، جو ابھی بالکل نیا فرقہ ہے۔ ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، ابن اللہ ہیں۔ نیا فرقہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زمانے سے ہے، لیکن بعد میں یہ فرقہ بنا پروٹسٹنٹ۔ اس سے پہلے ایک اور فرقہ ہے کیتھولک، جو عیسائیوں میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں کا ایک جز ہے، اللہ ایک جز ہے، مریم دوسرا جز ہے، اور عیسیٰ تیسرا جز ہے۔ ان تینوں کو مل کر کے ایک معبود بنتا ہے، یہ کیتھولک لوگوں کا کہنا ہے۔ اور ایک اور فرقہ ہے، فرقہ یعقوبیہ، جن کو انگریزی میں آرتھوڈکس کہتے ہیں۔ یہ جو عیسائیوں کا فرقہ، ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے اختلافات کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سچی بات کو یہاں پر رکھا، اور رکھنے کی بات کہا کہ جو بات بتلائی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنا کر کے پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور انہوں نے اللہ کے دین اور کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم کا قصہ ہے، قول الحق، یہ سچی بات ہے، حق بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ یہودی کچھ کہہ رہا ہے، عیسائی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی جو بہت کچھ کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم کی طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کو کچھ کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ صرف کہے گا کن فیکن، تو وہ چیز ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ابھی ہمارا بیٹا بنتا ہے تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارا سہارا بنے گا۔ اللہ کو سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی یہ کائنات چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ پھر سیدنا عیسیٰ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عیبوں سے بالکل پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے خود فرما دیا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے اور کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں اگرچہ مفسرین کے الگ الگ اختلافات ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ مفسرین نے بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں ہی لوگوں کو توحید کی تعلیم دے دی، ماں کے گود میں ہی۔ جبکہ عیسائی لوگ شرک کرتے ہیں، ابھی بھی شرک کرتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جبکہ سیدنا عیسیٰ نے علیہ السلام ماں کے گود میں ہی لوگوں کو توحید کی تعلیم دی۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک میرا اور تم لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میرا بھی پالنے والا اللہ ہے اور تم لوگوں کا بھی پالنے والا اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو، میری عبادت مت کرو۔ یہ تو عیسیٰ نے علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ماں کے گود میں ہی تعلیم دی۔ ہمارا پورا قرآن اسی تعلیم سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا ہے؟ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حشر کیا ہے؟ قبروں پر جا کر کے سجدے مارتے ہیں، نظر نیاز مانتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ہر جمعرات کو شام میں جائیں گے حاضری دینے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے، سال میں ایک دن مقرر کر کے عرس منائیں گے اور کہیں گے کہ بس وہی ہمارا داتا ہے، داتا بخش ہے، گنج بخش ہے۔ یہ ساری باتیں مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں کی تعلیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب بھی رب العالمین ہے اور تم لوگوں کا بھی رب العالمین ہے۔ لہذا اگر جھکنا ہے تو کس کے سامنے جھکنا؟ صرف رب کے سامنے جھکنا، مزار والوں کے سامنے مت جھکنا، نبیوں ولیوں کے سامنے مت جھکنا، پیروں کے سامنے مت جھکنا۔ نبی نے بھی یہی تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی اصل میں سیدھا رستہ ہے۔ جس دین کے اندر توحید ہے اصل میں وہی سیدھا رستہ ہے، اور جس دین کے توحید میں لوگوں نے
شرک کو مکس کر دیا چاہے جس طریقے سے یا جس اعتبار سے، وہ دین کبھی بھی سچا اور صحیح دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، اور آگے مزید کہا فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے بارے میں بھی اختلاف کیا، اور اس سے بھی آگے بڑھی تو مسلمانوں نے اپنے دین کے بارے میں بھی اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد نبی بنا کر کے اور امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے، بنائے کہ نہیں بنائے؟ اپنے اپنے امام بنا لیے، ہمارے امام یہ ہیں اور ان لوگوں کے امام وہ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے دلیل لے آئے اور دین کے اندر اختلاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سچا دین اور صحیح دین ہونے کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو آخرت کے دن کے حاضری کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کی اگر کوئی آیت آ گئی اور اس کو نہیں مانا اور کہا کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اصل میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ گئی اور اس کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی کا انکار کرنے والا ہے، اور جو ایسا آدمی ہے وہ آخرت کے دن کا بھی انکار کرنے والا ہے۔ جس کو آخرت پر پکا اور پختہ یقین ہوگا وہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر بالکل دل و جان سے ایمان رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس پر عمل کرے گا۔ جس آدمی کو آخرت پر ایمان اور یقین ہوگا وہ نبی کی ایک ایک بات پر، ایک ایک حرف پر یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کرے گا، باقی تمام چیزوں کو ٹھوکروں پہ رکھے گا۔ لیکن جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، وہ ویسے نہیں کرے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پس بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا